الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل وعلا شانہ کی بہترین حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محترم میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین اور حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے سورہ لقمان کی روشنی میں تربیت اولاد. سورہ لقمان قرآن کریم فرقان حمید کی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کی اہمیت پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کا تذکرہ جو کہ آج سے صدیوں پہلے کسی ملک میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بیٹھ کر کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ باتیں ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں اتنی پسند آئی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی معتبر ہے اور اتنی سند یافتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بنائی. اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ نسخہ کیمیا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ اگر ہم ایک لفظ لے لیں اور اس لفظ کی ماہیت حقیقت اور زندگی گزار لیں اس پر ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. لیکن پوری سورہ مبارکہ ایک شخص کے اور ایک یعنی پرسنالٹی کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی تو اندازہ لگائیں کہ ان کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی. حکیم لقمان جو تھے اس کی اہمیت ہماری ہم بچپن میں درس نظامی میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو فارسی زبان کے اندر کچھ کتب پڑھائی جاتی تھی. اب کم ہو گئی ہیں، اب بہت اللہ ماشاء اللہ اب پڑھائی جاتی ہیں. تو اس میں حکیم لقمان کی 100 نصیحتیں وہ پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے جملے بڑے کام کے. حکیم لقمان شیخ سعدی کے حوالے سے بھی اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی. تو پہلے جانتے ہیں ہم کہ حکیم لقمان کون تھے. حکیم لقمان یہ بعض نے کہا کہ علم ایک علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے اور بعض نے کہا کہ حکیم لقمان جو تھے وہ محمد بن اسحاق نے لقمان کا نسب اس طرح بیان کیا کہ لقمان بن باؤلا بن ناحور بن طارح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور والد تھے طارح. تو ان کا نسب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم سے مل جاتا ہے. بعض نے کہا کہ جو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. بعض نے کہا کہ یہ حضرت ایوب کے خالہ بھائی تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آزر کی اولاد تھے. اور ان کی عمر کے بارے میں کہا کہ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا انہوں نے. بعض نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو پھر انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا. بعض نے کہا سعید بن مسیب نے کہا امام واقعی نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے. اچھا سعید بن مسیب نے کہا لقمان مصر کے سیاہ فام باشندوں میں سے حبشیوں میں سے ایک تھے. ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی. ان کی نبوت کے متعلق جو ہے وہ 2 رائے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ان کو نبوت دی گئی اور بعض نے کہا ان کو نبوت نہیں دی گئی. بہرحال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لقمان نبی نہ تھے لیکن وہ بہت غور و فکر کرنے والے بندے تھے. ان کا عقیدہ عمدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تھا. تو یہ آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ سند عطا فرمائی. حضرات محترم حکیم لقمان کی بڑی حکمت والی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بڑی پیاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا لقمان کے پاس سے گزر ہوا اور لوگ ان کے گرد جمع تھے. تو اس نے کہا تم وہ سیاہ فام شخص نہیں جو فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو لقمان نے کہا ہاں کیوں نہیں. اس نے پوچھا کہ تم کو یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا سچ بولنے سے، امانت داری کرنے سے اور فضول اور غیر متعلق باتوں کو چھوڑ دینے سے. تو دیکھیے اللہ نے قرآن کریم دوسرا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بلقد آتینا لقمان الحکمہ
اچھا پہلی بات تو یہاں جو سمجھنے والی وہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت اہم بات، امپورٹنٹ بات جو بنیاد ہے جس سے ہم آگے چلیں گے، کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے چونکہ یہاں پر نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، تو بچے کی نصیحت کی عمر اسے ہمیں سمجھنی چاہیے. تو آج کی جو سائنس کہتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ بچہ جو ہے 1 سے لے کر 5 سال تک اپنی ماں کو فالو کرتا ہے. دیکھیں آپ، چونکہ ماں اس کو گود میں لگی رہتی ہے، اس کو بار بار اسے دیکھتی ہے اور ماں کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے بچوں سے، تو ماں سے وہ بہت اٹیچ ہوتا ہے، تو ماں کو فالو کرتا ہے. 5 سے لے کر 12 سال تک، 5 سے 12 سال تک بچہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے. تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا، تو بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے باپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے جو ہے دیکھتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، باپ کی ٹوپی اٹھا لیتا ہے، اور بیٹی ہوتی تو ماں کی اوڑھنی ہونا شروع کر دیتی ہے یا باپ کے پاس اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 12 سال تک بچہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے، باپ کیسا بولتا ہے، باپ کے انداز کیا ہے، تو وہ اپنے باپ کو جو ہے فالو کرتا ہے. لیکن جب 12 سے جب اوپر جاتا ہے بچہ، ٹین ایجز کے اندر جاتا ہے، تو 12 سے لے کر 18 سال تک پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے، کیونکہ اس کی عمر کے اندر تھوڑی پختگی آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں خود ہی جو ہے اب کام کرنے لگوں اور میں ڈیسیجن خود لوں. تو اس وقت اسے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی صحبت میں رہ کر وہ استاد کو فالو کرتا ہے. چونکہ 13 سال کی عمر میں اس کی عمر کی پختگی آ جاتی ہے، اب وہ ماں باپ سے تھوڑا ماورا ہو جاتا ہے، اب وہ استاد میں ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنا ہیرو کسے بناؤں. پھر وہ اپنے اساتذہ میں وہ ہیرو تلاش کرتا ہے اور پھر ایک استاد کو لے کر پھر اسے فالو کرتا ہے. یہی ہماری زندگی میں ہوتا رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی عمر کے حوالے سے یہ سارے ایجز جو ہیں یہ یاد رکھنے چاہیے، جو سیکھنے والی چیز ہے. پھر ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ تو اولاد کی شادی کروا دی جاتی ہے، اب بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بعد میں اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کے احکامات کیا ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے کیا احکامات ثابت فرمائے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بچوں کی تربیت شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو نہیں پاتی اور وہ بچہ جو ہے آدھا ادھر آدھا پٹے، نہ اسے عقائد پتہ ہوتے ہیں، نہ اسے نظریات پتہ ہوتے ہیں، نہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے. چونکہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے وہ ماحول کیسا ہے کہ جب ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہمارا پورا گھر ہندوانہ ماحول میں ڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے جناب حلال ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. پھر جناب ہم جو ہے جب کیا کہتے ہیں جو کوئی ایونٹ آ جاتا ہے، جیسے رمضان کا ایونٹ آ جائے یا پھر جو ہے قربانی کا آ جائے، تو ہم بہت دیندار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو ایک سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ویریشن ہے کہ کبھی ہم کچھ بن جاتے ہیں. کبھی میں کل ایک جگہ گیا، شادی میں گیا تو نکاح میں گیا، ایک جگہ حاضری ہوئی نکاح پڑھانے کے لیے، لوگ بلاتے. اب دیکھیں کہ دیندار گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ، اور باقاعدہ طور پر ان کے گھر میں ذکر کی محفل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ طور پر ایک پیر صاحب سے وابستگی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، سب کچھ ہے. جب وہاں گئے تو ایک عجیب اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ جب جیسے داخل ہوئے تو گانے زوروں سے بج رہے تھے، یعنی کہ بڑے جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ گانے بج رہے تھے. اب اندازہ لگا کہ ہمارا ماحول جو ہے جو سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ اسی طرح کا ماحول ہے کہ ہم مطلب ایک طرف تو جو ہے دین کو فالو کر رہے ہیں، اور جب شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہیں جہاں پہ روکنا ہوتا ہے چیزوں کو، برائیوں کو، کمزوریوں کو، تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ یار ہماری تو چلتی نہیں، عورتوں کی چلتی ہے. اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے ہمارا وہ کیا دیکھ رہا ہے، بچہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. اب وہ ذہن اس کا باقی بن جاتا ہے. جب آپ اسے فورس کرتے ہیں کہ بھائی یہ کرو تو دیکھتا ہے ماں باپ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کے لیے بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ بچہ جتنا بول کر نہیں سیکھتا، بچہ آپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے. یہ اپنی زندگی کا میتھڈ بنا ہے کہ بچوں کے سامنے کام کرتے ہوئے، کوئی حرکات و سکنات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ بچہ آپ کو فالو کر رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے. آپ کے بولنے سے نہیں سیکھے گا. آپ 10 دفعہ بول دیجیے، آپ بلیو کیجیے، آپ تو 10 دفعہ بولنے پر 1 دفعہ عمل کر لے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں. کبھی آپ کر کے دیکھیے آپ اپنے گھروں میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس وقت ہماری والدہ یا ہماری بیوی جیسے مسلم چاہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے خود ہی برابر لگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مشاہدے کی بات ہے. حالانکہ اندر کو بولا نہیں کہ نماز پڑھو، لیکن کیا ہے کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً
وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 1.5-2 سال کی بچیاں، حالانکہ ان کی عمر کیا ہے ہی نہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں نماز ہے کیا ہے، لیکن آپ پھر فخر سے کہتے ہیں یہ نماز بھی پڑھتی ہے، یہ سجدہ بھی کرتی ہے، پھر جناب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ پھس کرتی ہے، تو حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا کام کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ جو اس کی آواز آتی ہے تو وہ بچی اس کو بھی فالو کر رہی ہوتی ہے، اتنا کچھ فالو کرتے ہیں بچے ہمیں دیکھ کر۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے نکل چکی ہے کہ ہم بچوں کو دکھا کر سکھانا چاہیں۔ پھر ایک چیز اور آئی ہمارے یہاں، کتاب پڑھنے کا جو ہے، کتاب ہمارے سوسائٹی سے نکل گیا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ کتاب ہماری سوسائٹی سے نکل گیا، کتاب نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے ہمارے یہاں، کتاب نکال دیا۔ ایک جنرل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ استاد اور شاعر مجھے بہت بڑے لگتے ہیں، استاد اور شاعر مجھے بہت بڑے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سوچتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، یہ سوچتے بھی ہیں اور چونکہ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو سوچے نا اور جو بولے نا۔ یہی ہے نا دنیا آج گلوبل جو ولیج بن چکی ہے، یہ کائنات اس وقت، اور گلوبل گورنمنٹ چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں اگر ہم کورونا دے دیں فیک ہی ہے، بولنا نہیں ہے۔ اگر ہولوکاسٹ ہے، کاسٹ اگر ہے ہولوکاسٹ، یہودیوں کا تو کہا خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک انٹرنیشنل جو لابی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بوگے ہو جائے گا، بہرے ہو جائے گا، اور اسلام بے باکی سکھاتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ کو جرأت سکھاتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب سامنے کون ہے، آپ حق اور صداقت کی آواز ہمیشہ اٹھانے والے علمدار ہیں۔ تو اسلام اس بات کی جو ہے تعلیم دیتا ہے، اسلام خاموش رہنے کے لیے، چونکہ اسلام نے خود کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب رسپانسبلٹی کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب ہم سے کہا ہے، یہودیوں سے نہیں کہا، عیسائیوں سے نہیں کہا، ہمیں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو بتائیے نیکی کا حکم دینے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا؟ نہیں، آپ کو بولنا پڑے گا، اور برائی سے روکنا پڑے گا، تو آپ کو اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اور جو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کے منافی کر رہے ہیں۔ جو برائی دیکھ کر خاموش ہیں وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اور جو نیکی کی دعوت میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو بھائی آپ کی نمازوں کو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نمازیں پڑھیں، میں نمازیں پڑھوں، تو اللہ تو بے نیاز ہے نا، اسے نماز کی تو نماز کے ذریعے تربیت چاہتا ہے کہ نماز کے بعد آپ کے اندر تربیت آ جائے، آپ میں تربیت ہی نہیں آ رہی۔ تو تربیت سیکھنا، ڈسپلن، نظم و ضبط باہر جائیں تو آپ کی زندگی میں وہ حسن پیدا ہو جائے کہ آپ نے جو نماز میں کیا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک صف میں کھڑے ہو کر کے آپ کی ساری تفریق اللہ نے ختم کر دی نا، ختم، کہ اب نہ کوئی کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، سب ختم کر دی۔ اگر آپ سوسائٹی میں جائیں اور آپ کے ذہن میں ہوگا میں بڑا ہوں، میں معتبر ہوں، اور میرے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں سب سے اعلیٰ ہوں، اگر یہ سوچ آ گئی تو آپ نے نماز کیا پڑھی ہے؟ جو اس نماز نے آپ کے اندر مساوات نہیں سکھایا، اخوت نہیں سکھایا، تو پھر آپ کو نماز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کہاں کوتاہی ہے، کہ میں ڈسپلن نہیں سیکھ پا رہا، کہ میں سب میں جو کھڑا ہوتا ہوں تو سب برابر ہوتے ہیں، باہر جاتا ہوں تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک مثال میں نے دی۔ تو آپ کے مشورے سے کتاب نکل گیا، بحث رہ گئی، کتاب نکل گیا، کیا رہ گئی؟ بولی غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے، بحث رہ گئی۔ آپ دیکھیں ہر آدمی بحث کرتا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے۔ آپ اسلام کی کوئی بات کریں، مطالعہ نہیں ہوگا، حوالہ مانگیں گے نا، حوالہ نہیں دے گا کوئی آپ کو۔ کیوں؟ صحیح ہے بات، کیونکہ اس نے کبھی کتاب پڑھی نہیں، اس نے تو ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا۔ اب بیٹھ کے چار آدمی بحث کر رہے ہیں اور چاروں یعنی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب کتاب جب نکل گئی نا تو آپ کو تو باقاعدہ طور پہ اس راستے پر ڈالا گیا۔ آپ دیکھیں ایک آتا ہے وہ ایپ آیا یا ایک ایڈ آیا، موبائل پہ بھی آ جاتا ہے، باہر جاتے ہیں، سستا پیزا، کیا جملہ ہے؟ جملہ ہے سستا پیزا، 1000 روپے کا پیزا، سستا نہیں سمجھے؟ 1000 روپے کا پیزا ہے وہ کیا ہے؟ سستا۔ بتایا جا رہا ہے نا آپ کو، جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے۔ اب اس کو یہ بات پتہ نہیں 1000 روپے، 4 آدمی کھائیں گے، کتنے؟ 4 آدمی کھائیں گے وہ 1000 روپے
الحمدللہ کیا سستا پیزا، سستا پیزا آپ کہتے ہیں یار واقعی میں ڈسکاؤنٹ لگ گئی ہے اور یہ بہت نا یعنی کہ 30% ڈسکاؤنٹ میں یہ پیزا دے رہا ہے، 1500 کا پیزا 1000 روپے میں دے رہا ہے، وہ 1000 کی سستا لگ رہا ہے ہمیں، لگ رہا نہیں لگ رہا؟ اچھا اب جو ہے نا وہ توجہ، رات میں کھائیں صبح کو کوئی تہذیب ہی نہیں بنتی، وہ پیزا کھانے کے بعد کوئی تہذیب نہیں ہے، وہ بد تہذیب ہو جائے گا، کھایا ختم، وہ تہذیب کا نام نہیں رکھ سکتے آپ پیزا کھانے کے بعد۔ اب آپ کسی بچے سے پوچھیں، کسی بندے سے پوچھیں یعنی 500 روپے کی کتاب خریدیں، کیا جملہ آتا ہے؟ نہیں ہے، جملہ سمجھ رہے ہیں؟ تو معاشرے سے کتاب کا ذوق ختم کرنے کا کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیزا 1000 روپے کا سستا ہے اور 500 روپے کی کتاب جو ہے وہ بولے نا نہیں ہے، حالانکہ یہ 4 کھا رہے تھے، یہ پیزا 1000 روپے کی کتنے کا ہے اور وہ جو 500 کی جو کتاب ہے نا وہ 100 آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات لائف کے اندر جو ڈالی گئی ہیں نا وہ ترجیحات ہماری لائف کی تھی نہیں، لیکن ہم نے بنانی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ آپ جائیں جا کر دیکھیں یہ کریم آباد میں فٹ پاتھ پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور لوگ جناب اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، اور وہیں پر اندر آپ دیکھیں گے دروازے لگے ہوئے خوبصورت شیشے لگے، ان شیشوں کے اندر جو ہے ہزاروں روپے کے جوتے چپل شوکیس میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں نا ایسا۔ تو سوسائٹی جو ہے اس کا بیلنس کتنا آؤٹ ہو گیا کہ جن سے تہذیبیں رواں تھیں، جن سے تہذیبیں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں، آپ نے ان کو فٹ پاتھوں کی زینت بنا دیا، اور جو جوتے پاؤں کی چیزیں تھیں ہم نے اس کو جناب شوکیس میں سجا کر بیچ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اس قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب کتابیں سستی اور جوتے مہنگے ہو جائیں تو پھر قوم کو جو ہے نا کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے، معذرت کے ساتھ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو پڑھ رہی ہے تو اس میں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ نے جوتے ہی پسند کیے ہیں تو جوتے یا پاؤں میں لگیں یا سر پہ پڑیں، پڑھنے تو ہیں آپ کو تو پڑھ رہے ہیں باہر۔ تو یہ ضمن بات میں اس کی کتاب کی اہمیت کو سمجھیں گے آپ، یہ جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں 2-4 بہت بڑی اہم کام کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ دیکھیے پہلی بات وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب یہ لفظ حکمت ہے، قرآن کریم میں لفظ حکمت جو ہے نصیحت کے طور پر بھی آئی ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ ایک لفظ ہے کیٹلک آرڈر حکمت، صحیح نا؟ اللہ نے حکمت دی، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ حکمت دے دے نا اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، 2-4 اقوال ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حکمت کا معنی ہے دانائی، حکمت کا معنی ہے علم، حکمت کا معنی ہے فہم، حکمت کا معنی ہے عقل، حکمت کا معنی ہے فقہ۔ تو اب آپ یہ معنی رکھ لیں کہ اگر ہم لے لیتے ہیں کہ علم ہے، فہم ہے، عقل ہے، ذہانت ہے، دانشمندی ہے، تو اب اندازہ لگ رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یعنی ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، لقمان کو ہم نے عقل عطا کی، لقمان کو ہم نے فقاہت عطا کی، لقمان کو ہم نے ذہانت عطا کی، ہم نے لقمان کو جو ہے فہم و فراست عطا کی، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ ہم نے لقمان کو نصیحت کا طریقہ سکھایا، اور ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ نے حکمت کا اطلاق سنت پر بھی کیا ہے، یعنی لفظ سنت پر۔ تو یہ طویل گفتگو ہو جائے گی، حکمت ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو کہ ہم نے لقمان کو کیا عطا کی ہے؟ حکمت۔ اور حکمت کا معنی کیا ہے؟ عقل، فہم، ذہانت۔ تو جب جس آدمی کے پاس عقل ہوگی، فہم ہوگا، ذہانت ہوگی تو وہ عقل والی باتیں کرے گا، وہ احمقانہ باتیں نہیں کرے گا۔ تو جس کو اللہ حکمت عطا کر رہا ہے تو اس کی باتیں کتنی جاندار اور کتنی شاندار ہوگی۔ آگے فرمایا کہ جب حکمت عطا کی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انشکر للہ، تو فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب کوئی نعمت ملے نا، نعمت بہت بڑی ہے، حکمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یعنی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں جو اس کا مفہوم عرض کروں، جو شخص 40 دن تک 5 جماعت نماز ادا کرے، 5 وقت
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم اس راستے پر چلنا چاہیں کہ ہمیں اللہ حکمت عطا کر دے تو آپ کو تھوڑی سی مجاہدہ، تھوڑی ریاضت کرنی پڑے گی. 40 دن 5 جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ روشن فرما دے گا اور حکمت کے چشمے ابلنا شروع ہو جائیں گے، زبان سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ جو بات کریں گے وہ بڑی زبردست دانائی کی باتیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو کہ اللہ عطا فرماتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا پھر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. اب دیکھیں اللہ کہتا ہے نعمت ملے نا شکر ادا کرنا، تو یہ شکر ادا کرنا نا اس سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کی نعمتوں کو اللہ اور بڑھا دے گا. تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، آگے بات کرتا ہوں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے. اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی پرواہ، بے نیاز ہے وہ، کوئی کرے نہ کرے. چونکہ اللہ حمد کیا ہوا ہے، اس کی تعریف کی جا چکی ہے، اس کی تعریف میں اور تم پابند نہیں کہ یعنی وہ پابند ہے کہ تم کرو گے تو اس کی تعریفات میں اضافہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو اس نے اس کا وضاحت کر دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا نصیحت کرتے ہوئے، دیکھیے اب آگے بات یہاں پر بیٹے کو نصیحت فرمانے حضرت لقمان. بیٹا کا نام کیا ہے؟ مشکم یا بابان نام ہے اس کا، جس کو نصیحت فرمانا ہے. کیا نام ہے؟ مشکم یا بابان، یہ نام ہے ان کا. کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور بہو بھی ہے. تو بہو بھی جو ہے مسلمان نہیں ہے، دونوں کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے کرتے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے دونوں مسلمان ہو گئے. اپنے بیٹے اور بہو کو نصیحت فرمائی آپ نے. اب دیکھیے کہ جب وہ نصیحت فرمائی تو نصیحت کا پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی. پہلے کیا فرمایا؟ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کی انہوں نے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دیکھیں آپ یہ بات بتا رہا توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم دنیا کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس کی تعریفات اور بہت ساری ہیں کہ شرک سے کیا مراد ہے. شرک سے مراد وہ نہیں جو آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو سو کالڈ جو اسکالرز ہیں جنہوں نے آج شرک کی تعریف کی، وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں شرک کو پتہ نہیں کیا کیا شرک بنا دیا. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اگر کسی کو پکار رہا ہے تو اللہ جان کر پکار رہا ہے تو یہ شرک ہے، اور بندہ جان کے پکار رہا ہے اور اللہ جو ہے وہ ذات حقیقی ہے اور یہ بندہ جو ہے اس کی عطا سے عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو یہ باتیں تو بھی جائز ہیں جو ہمارے یہاں اس کو بھی شرک قرار دے دی گئی ہیں. جیسے ہم اولیاء کرام کے بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کو بھی شرک قرار دے دیا گیا. اب تو ظلم یہاں تک ہو گیا کہ گنبد خضرا کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو، یہ بھی تو شرک ہے، یہاں پہ دعا نہیں کرو، دعا مانگنا ہے تو کعبے کی طرف کرو. تو شرک کی تعریفات جو ابھی سو کالڈ کی گئی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ شرک نہیں ہے. کہ اگر یہ شرک ہوتا معاذ اللہ حاکم بدل تو پھر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بار بار کیوں چلے آتے، بار بار آتے تھے؟ کیا انہیں توحید ان سے زیادہ نہیں پتا تھا؟ یعنی ہم سے زیادہ پتا نہیں تھا، انہیں پتا تھا. اس کے باوجود دیکھیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. لیکن حضور کے منہ مبارک جو ہے اس کو پانی میں گھول کر ازواج مطہرات کے پاس تھے، وہ پانی پلاتے تھے. تو آپ دیکھیں گے اس منہ مبارک سے جو ہے وہ شفا جو ہے تبرک لیا جا رہا ہے. تو اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ کرام یہ کیسے کیوں کرتے؟ حضور کا جبہ ہے تو جبے کو دھو کر پلاتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے. ایسے متعدد روایات موجود ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، ازواج سے، جو کہ سیاستہ کے اندر موجود ہیں. آج لوگوں نے اس کو شرک بنا دیا ہے کہ صاحب یہ کرو گے شرک ہو جائے گا. تو اگر یہ بات کر دی جائے تو پھر تو صحابہ کرام بھی اس کے زمرے میں آئیں گے. لہٰذا شرک جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، بہت ڈیٹیل طرف ہے. لیکن کیا کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہتے بابا صحیح ہے انسان بے والدیہی، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا اب اللہ نے اپنے حکم کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا رتبہ کتنا زیادہ ہے. شرک کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ہے ہر حکم کو قرآن کریم کے زاویے سے دیکھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اللہ نے اپنی بات کی اور اپنی بات کرنے کے بعد جب دوسری بات کی ہے تو وہ والدین سے متعلق کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب اللہ
اللہ نے اپنے حکم کے بعد والدین کا کہا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ والدین کا مقام کتنا زیادہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ترتیب یاد رکھا کریں، قرآن کی ترتیب. قرآن جس چیز کو اہمیت دیتا ہے ہمیں بھی اپنی لائف میں اہمیت دینی چاہیے. بہت صحیح ہے انسان، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حکم دیا ہے کہ نیکی کرو. بات سمجھ لیں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چڑھانا 2 برس میں ہے. ماں کا تذکرہ بطور خاص کیا ہے؟ ماں شفقت کی زیادہ تعلیم ہے. ماں کے ساتھ زیادہ رویہ لینئر اور سافٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ جب بھی کچھ عطا کرنا ہے، دینا ہے، تو باپ اور ماں کو دینے میں سب سے پہل کرنی ہے وہ ماں کو کرنی ہے. سمجھے گا؟ یعنی کچھ لے کر آئے ماں کو پہلے دیں. دینے میں، حکم ماننے میں والد محترم کی بات پہلے ماننی ہے. اس طرح ترتیب رہے گی گھر کے اندر. سمجھ رہی بات؟ بچوں سے کہہ رہا ہوں. اور آپ جن کے گھر میں والدین ہیں، ماں باپ دونوں موجود ہیں نا، کچھ لے کر آئے، مونگ پھلی لے کر آئے ہے بھائی، بتاشے لے کر آئے، کینو لے کر آئے، اب لا کر دینا ہے. تو آپ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ماں باپ دونوں کے لیے لے کر آئے، تو پہلے ماں کو دیں گے، پہلے ماں کو پھر ابا کو دیں گے. یہ ترتیب ہونی چاہیے. اچھا، ماں اور باپ دونوں نے حکم دیا بھائی پانی لے کر آؤ، اب آپ ماں کو پہلے پانی دیں یا باپ کو پانی دیں؟ تو حکم ماننے میں پہلے باپ کو پہلے پانی دیا جائے گا. سمجھ گئی بات؟ واضح ہو گئی بات؟ دینے میں ماں پہلے اور حکم ماننے میں باپ پہلے. فرمایا انشکر لی ولی والدین، تو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو اب دیکھیے، میرا شکر ادا کرو تو میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو. تو کیا اساتذہ کہاں گئے؟ اساتذہ کہاں گئے آپ کے یہاں سے؟ آپ کے یہاں سے پیر کہاں گئے؟ آپ کے یہاں نبی کہاں گئے؟ انشکر لی کہا اور والدین کہا. تو اللہ نے اپنے شکر ادا کرنے کا کہا اور والدین کا کہا. تو یہ پیر کہاں گئے؟ اساتذہ کہاں گئے؟ یہاں پر بڑی زبردست بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے کیا فرمایا. اس آیت کریمہ کے بارے میں توجہ چاہوں گا تاکہ آپ بالکل چیزیں واضح ہوتے چلی جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ پیر اور استاد دین کا مرتبہ ماں باپ سے زیادہ ہے. پیر اور استاد علم دین کا مرتبہ ماں باپ سے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ کا تذکرہ تو ہو گیا، اب ہم کیا اساتذہ کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ ماں باپ کے بعد اساتذہ کے اور جو ہے ہمارے پیر صاحبان ہیں ان کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر اور استاد علم دین اس کا رتبہ جو ہے یہ ماں باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں باپ مربی بدن ہے اور پیر استاد جو ہے یہ مربی روح ہے. تو جو نسبت روح سے بدن کو ہے وہ نسبت استاد پیر سے ماں باپ کو ہے. یعنی جسم سے روح نکل جائے نا تو جسم بیکار ہے. بات سمجھتے ہیں؟ روح ہے نا آپ کے اندر، جسم ہے، اب جسم کے کھانے کی چیز تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جس دن روح نکل جائے تو یہ بدن آپ کا بیکار ہو جاتا ہے. تو روح اصل ہے. تو کیا فرمایا کہ جس طرح ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو جس طرح جسم ہے نا ایسے ماں باپ ہیں، اور روح جو ہے نا یہ استاذ اور پیر ہے. پھر فرماتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ علامہ شرف بلالی نے فرمایا کتاب کے اندر قرآن عظیم نے ماں باپ کا ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کا حق نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ آیت کریمہ یہ ہے کہ انشکر لی ولی والدین، جس میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو فرمایا. تو مربیان دین کا مرتبہ ماں باپ سے بہت زائد ہونے کی طرف اشارہ فرماتی ہے. ظاہر ہے کہ تربیت دین نعمت عظمیٰ ہے. بھائی کوئی آپ کے دین کی تربیت کر رہا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نا. اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جہنم. تو ایک استاد آپ کو ایمان کی حقیقت بتاتا ہے، آپ کو ایمان کی چاشنی سے آشنا کرتا ہے، آپ کو پلاتا ہے، آپ کو عشق الہی کے جام پلاتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر قدر فرض مگر اس کا شکر بھی عینی شکر الہی عز و جل ہے. اس واسطے انہیں انشکر للہ میرا شکر ادا کرنے میں داخل کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاذ کا، پیر کا، اس کا جو حکم ہے انشکر لی، یعنی
میرا شکر ادا کر، اس میں داخل فرما دیا ہے. یعنی میرا شکر ادا کرنا کیا؟ استاد کا شکر ادا کرنا، میرا شکر ادا کرنا. سبحان اللہ، اتنا بڑا لطف بیان فرمایا. حاضر محترم آگے چلیں. پھر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرا دے، اس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. ماں باپ کی لمیٹیشن بتا دی کہ دیکھو ماں باپ کا حکم کب تک ماننا ہے. اگر وہ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں گے نا تو پھر مت ماننا، پھر نہیں ماننا. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اگر ماں باپ کافر ہیں تو ان کا حکم شرک کے حوالے سے تو نہیں ماننا ہے، لیکن پھر بھی نیکی کر رہے ہیں. یعنی کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. کیا کرنا؟ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا. یعنی کہ جو توحید پرست ہے اس کے طریقے کی پیروی کرنا ہے. لیکن اگر وہ مشرک ہے نا تو اس کے طریقے کی پیروی نہیں کرنا، لیکن نیکی پھر بھی کرنی ہے اس کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ اللہ، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. والدین کہیں، والدین بت پرست ہیں اور کہتے ہیں کہ نا مجھے فلاں بت خانے میں چھوڑ کر آؤ، میں اللہ کی، میں جو ہے بت کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اس میں وہ جا کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا. توجہ ہے؟ یعنی کہ اس بت خانے تک لے جانے میں معاونت نہیں کرے گا، ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا. لیکن ماں باپ یہ کہیں کہ بھائی میں جا رہی ہوں اور تم مجھے وہاں سے لے لینا، تو واپسی لینے کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. سمجھ گیا بات کو؟ ہاں سمجھ گیا کہ یعنی کہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ اگر بت خانے تک جا رہے ہیں ایک مشرک والدین ہیں، یہ مسئلہ پتہ کہاں درپیش ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ. آپ اگر باہر ممالک میں ہوتے نا تو شادی بیاہ کے معاملات پتہ چل جاتے ہیں. آپ جائیں، مسلمان جو بچے ہیں نا جو غیر مسلم ممالک میں، یورپ میں، ان کو اپنے دین کے لارے پڑے ہیں. وہ سکھوں سے شادی کر رہے ہیں، وہ ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں، وہ عیسائیوں سے شادی کر رہے ہیں. بالکل عام بات ہے. آپ ہندوستان میں چلے جائیے، ہندوستان میں بھی یہ عام بات ہے. جو ہمارے ہیں یہ جتنے ایکٹرز ہیں بڑے بڑے، جن کے نام آپ سو کالڈ جو ایکٹر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے گھروں میں جو بیویاں ہیں آپ دیکھیں، کسی کے گھر میں ہندو ہے، کسی کے گھر میں عیسائی ہے، کسی کے گھر میں جناب جو سکھ ہے، اور وہ بالکل عام سی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر کے اندر بت خانہ بھی بنا ہوا ہے، مندر بھی بنی ہوئی ہے، مسجد بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے. آپ بتائیں کہ اس گھر کا بچہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ الحمدللہ دارالاسلام میں ہیں اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی مسلمان ہے اور آپ کا پورا معاشرہ یہ بھی مسلمان ہے. ہم اس پر ہی شکر ادا کریں تو ہمارے لیے یقین جانے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے سروائیو کرنا بولیے نا. اگر آپ کا بیٹا بیٹی کسی ہندو کو پسند کر لے اور کہیں میں کرنا اسی سے ہے، آپ اس وقت والدین کی کیفیت جان سکتے ہیں کہ والدین کہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ پاکستان نا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے. اب آپ کو ہمیں اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ مقابلہ نہیں، تاکہ آپ دیکھیں ان لوگوں سے مکالمہ کریں. ہمارے مکالمات ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کو کھانا حلال کھانا کتنا مشکل ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو تیل ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے، جو گوشت آ رہا ہے وہ نہیں پتا کہ کس کا ہے، وہ جناب جو فاسٹ فوڈ کھا رہے نہیں پتا کس کا ہے. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں. ہم یہاں پر جہاں رہتے ہیں، یہاں پہ جہاں جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے سارے مسلمان بازار میں اللہ کے فضل سے جو کھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس وہ حلال تقریباً آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت کا اللہ ہے. تو فرمایا کہ میری طرف رجوع کیا، ثم الیک مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اچھا، تو پھر تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے، سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے. یعنی جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا. اب یہاں سے بڑی پیاری پیاری باتیں شروع ہو رہی ہیں. ذرا توجہ چاہوں گا. ذرا دیکھیں، آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری نصیحت. ان نصیحتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان نصیحتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے بھی رکھنا ہے، بچوں کو بھی رکھنا ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، حبۃ مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو. اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ نا بہت چھوٹا ہوگا، بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک رائی کا دانہ، اس کی دو تفسیریں ہیں جو میں بالکل جلدی جلدی بحث کر رہا ہوں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ رزق. اے میرے پیارے بیٹے، اگر رزق تیرا
ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جو تیرا مقدر ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ رائی کا دانہ چٹان میں ہو، کہیں پر پہاڑ میں ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، یا بھی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا، وہ تجھ تک پہنچ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی توکل کی اعلیٰ ترین مثال بتائی جا رہی ہے اور یقین کی اعلیٰ ترین مثال بتائی جا رہی ہے کہ میرے پیارے بیٹے، رائی کا دانہ بہت چھوٹی سی چیز ہے نا، چھوٹی سی، جب چھوٹا آ جائے تو بڑا تو خود ہی آ جائے گا نا۔ تو کہا کہ چھوٹا رائی کا دانہ بھی اگر نا کسی پہاڑ میں چٹان میں بھی پڑا ہو نا اور رزق تیرا ہے تو اللہ اس چٹان سے بھی تجھے لے آئے گا اور لا کر تجھے دے دے گا کہ یہ تیرا رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے کہ اگر اس آیت کریمہ میں غور کر لیں کہ میرا رزق جو اللہ نے اس سال رکھا ہے نا تو اس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، جس چیز کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ جس چیز کا وعدہ فرمایا گیا وہ سوچ رہے ہیں اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ کر ہی نہیں رہے؟ نہیں یار، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نے کہا رزق حلال کھاؤ، اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کی عزت تقریب کرو، معاشرے کو دیکھو، صلہ رحمی کرو، یہ کام دینا نا ہمارے ذمہ۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تو ارے چلیے کتنے بڑے ہم تو خان ہیں، کتنے بڑے کسان زمین کھود دے، دانا ڈال دے، ٹھیک ہے نا، چلو ٹھیک ہے، سمجھ آئے گا۔ اس میں سے اگر دانا میں سے اگر اللہ گوبر نہ نکالے کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، گوبر میں نکل گئی اور تھوڑا سا بڑا ہوا اور جناب دھوپ تیز کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدت کر دے، جلا دے، کیا کر لے گا؟ چلو یہ بھی کوئی بات نہیں، بڑا ہو گیا پھل اور جناب آپ کا کدو جو ہے وہ پک کر تیار ہو گئی، سیلاب آ گیا، بہہ گیا، کیا کرے گا؟ ہر لمحہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہر لمحہ کبھی سورج کی تمازن، کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں فلڈ کی وجہ سے، کبھی جناب زمین کی سختی کی وجہ سے، کبھی زلزلوں کی وجہ سے، کسی وقت بھی کوئی چیز، ٹڈی آیا تھا کہیں پچھلے دنوں، ٹڈی آیا کیا کرتا ہے ٹڈی، ہے نا، ہری چیز بالکل صاف کر دیتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ ٹڈی دل آئے، اتنے آئے، آپ جائیں جا کے پوچھیں اندورے سے میں کیا ہوا، پورے کھیت کھا گئے۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فورس ہے ان ٹڈیوں کو روکنے کے لیے، مارنے کے لیے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے آئے، وہ کھڑے فصلوں کو کھا گئے، لوگ روتے رہے، آئے کیا ہو گیا، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ آپ کے پھل کو، آپ کے اناج کو بچا رہا ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں برباد کر دے، تمہارا کیا اس کے اندر کنٹریبیوشن؟ بس خالی ایک بیج ہی تو ڈالتے ہو، بیج ہی تو ڈالتے ہو، اس بیج کے بعد تمام مراحل کو کون آگے بڑھاتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو بھائی اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کتنا خیال فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے منہ میں لقمہ بن کر آتا ہے اور وہی لقمہ لقمان بن جاتا ہے، وہی لقمہ لقمان بن جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ رزق ہے نا انشاءاللہ، بولیے جو رزق اللہ نے ہمارا مقدر کیا اس سال 2021 میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی محنت کریں، ہم اسباب اختیار کریں۔ دکان کھولنا ہمارا کام ہے، زمین میں بیج بونا ہمارا کام ہے۔ اب ایک آدمی کہے نا، کہے کہ یار چونکہ رازق اللہ ہے بھائی، رازق اللہ ہے، دکان نہ کھولے رازق اللہ ہے، تو یہ بات جو ہے نا یہ توکل کے منافی ہے، یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ دروازہ ہی نہ کھولے، دکان نہ کھولے رازق اللہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دکان کھولنا ہوگا، دروازے کھولنے ہوں گے، کہاں بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔ صحیح ہے، آگے چلیں۔ تو دیکھیے کتنی لطیف بات بیان فرمائی۔ اچھا اب دوسری تفسیر اس کی کیا ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، دوسری تفسیر، پہلے اس کی آگے دوسری تفسیر اعمال کی ہے کہ میرے پیارے بیٹے اگر تو کوئی عمل چٹان میں، غاروں میں چھپ کر بھی کر رہا ہے نا تو قیامت کے دن اللہ وہ بھی تیرے سامنے پیش کر دے گا، یعنی اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بات دوسری تفسیر اس کی، پہلی تفسیر اس کی اور دوسری تفسیر جو ہے وہ اعمال کی ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے پیارے بیٹے دیکھیے اس زمانے میں بھی کئی ہزار سال پہلے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، اور آج کا باپ جو ہے وہ زیادہ فیشنیبل ہے اور آج کا باپ بہت زیادہ ماڈریٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت کا باپ بھی اپنے بیٹے کو، اتنا بڑا باپ کہ جس کا قرآن میں اللہ تذکرہ فرما رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا کہہ رہا ہے، اے
تم بھی یہ روش اختیار کر لو جو لقمان نے اختیار کیا تھا علیہ السلام. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم رکھنا. بیٹے سے کہا جا رہا ہے نماز کو قائم رکھنا. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. اب دیکھیں دو باتیں بیان کی، ایک کہا نماز کو قائم کرنا اور دوسرا کیا کہا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دیکھ رہے ہیں حضرت غور کر رہے ہیں ان دونوں باتوں کے اندر ایک بہت بنیادی پہلو اور بہت نفیس ترین پہلو ہے. نماز قائم رکھنا، جب تو نماز، ایک حکم کیا ہے بیٹے کو اور دوسرا حکم کیا ہے کہ بیٹے کو کہا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے. ان دونوں باتوں میں پہلو دیکھیں. جب تو نماز پڑھے گا نا تو کامل ہو جائے گا، اور جب تو نیکی کا حکم دے گا تو لوگ کامل ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ دو حکم کتنے جامع ہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا تو کامل ہو جائے گا، تیرے اندر کاملیت آنا شروع ہو جائے گی. اور جب تو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو جو لوگ معاشرہ بگڑ رہا ہے نا تو کہا کہ لوگ کامل ہونے لگ جائیں گے تو تیرا معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. معاشرے کو سدھارنے کے دو بنیادی پہلو بتاتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک کیسے ہوگا. سمجھ رہے ہیں سر؟ یعنی نماز پڑھیں گے تو جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب نماز پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں میں نور آ جائے گا، دل میں غیرت آ جائے گی، اعمال کے اندر جو ہے کراوٹ آ جائے گی، اور آپ کا فہم و فراست جو ہے وہ روشن ہو جائے گا. ظاہر سی بات نماز پڑھنے کے بعد چونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے نا، تو نماز پڑھیں گے تو آپ بری باتوں سے روکنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے کر لیا، اتنے لوگوں نے. اب یہ دعوت جب عام ہونے لگ جائے گی تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائے گا. یہ دو بنیادی باتیں. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. یعنی کہ جب کوئی مصیبت پہنچے نا، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ کیا واویلا نہیں کرنا ہے، اس پہ واویلا نہیں کرنا، اس پہ شکر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی بند چٹان میں کوئی عمل کرے جس میں کوئی کھڑکی ہو نہ روشن نہ، تو اس کا وہ عمل جیسا بھی ہو اللہ اس کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا. پھر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کہ امام ابن حاتم نے کہا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا نیکی کا حکم دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کا حکم دو، اور یہ جو فرمایا برائی سے روکو تو اس کا معنی شرک سے منع کرنے کا حکم دو. تو لوگوں کو جو ہے شرک سے برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ولا تصعر خدک، دو آیتیں رہ گئی ہیں، اس پہ غور کر لیجیے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا، منہ نہیں پھیرنا، یعنی کہ بات چیت بند نہ کر دینا. میرے پیارے بیٹے یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر بات بات پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی کئی کئی دن تک، یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. بھائی بہن میں جب کلش ہے، بھائی بھائی میں جب کلش ہے، ماں بیٹی میں جب کلش ہے، باپ بیٹے میں جب کلش ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. کیا بلا دوسرا ایک خط کرنا، لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا، اور نہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا. تو ذرا غور کیجیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو بھی سماعت فرما لیں اس آیت کے ضمن میں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. بخاری میں روایت ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی جائے گا تو 3 دن تک، بس 3 دن کے بعد کوئی ایسا ماحول بنا لیا جائے کہ ہم بات کر لیں، ہم بات. یہ جو بہت لمبے لمبے طویل ہم نے ایسے ایسے بھی دیکھے. میرے جو ہے میں ایک نمازی حضرت کو جانتا ہوں، وہ امریکہ سے تشریف لاتے ہیں اور ماشاء اللہ اچھا اللہ نے پیسہ تھوڑا سب بھی دیے. 2 سال سے بیوی اور شوہر میں بات ہی نہیں ہے، 2 سال سے. یہ معاشرے کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس پیسے کا کیا کرنا ہے جو امریکہ یورپ لندن میں جا کر آپ کمائیں، اور آپ کے گھر کی زندگی آپ بیوی سے جب بات ہی نہیں کریں گے تو گھر کا ماحول ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ کی بیوی ہے، ہاں کبھی کبھار آپ پہل کر لیجیے، کبھی آپ کی بیوی پہل کر لے، ٹھنڈا گرم تو چلتا ہے نا. ماحول تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے آپ بنا لیجیے، آپ
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کا اظہار کر دیجیے کہ چلے ٹھیک ہے آئندہ نہ کریں، میں اس بات سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اچھا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی تحقیر نہ کرے، اپنے نفس کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی تحقیر کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی جانتا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک بات کہنی ہے پھر وہ اس بات کو نہ کہے، اللہ کی رضا کے لیے بات کہنی ہے اور نہ کہے۔ بولیے آپ معاشرے میں یہ عام بات ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی اس وقت اپنے آپ کو اچھا بنانے میں لگا ہوا ہے، بولیے صحیح ہے یا نہیں؟ چونکہ جب آپ کسی بات کو غلط کو کہیں گے غلط ہے تو لامحالہ دو آدمی آپ کے دشمن بن جائیں گے، یا جناب آپ کی رسپیکٹ وہ نہیں کریں گے۔ اور ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تصویر بھی بول رہا ہے لیکن یار میرا کام نہیں ہے، یار یہ تو مسجدوں میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ میرا کام تھوڑی ہے، یار کوئی غلط کام ہو جائے، مثال کے طور پہ پولیس آتی ہے اور آ کر جناب جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں بند کروا دیا، لوگوں کو ایف آئی آر کاٹی، سب کچھ کیا، تو بھائی اگر نمازی حضرات کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھے بھائی آپ ہماری دروازہ کھولیے، کیا قاضیوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا اور لوگوں نے نہیں کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا المیہ کیا ہے۔ میں مسجد میں چونکہ بیٹھا ہوں اس لیے مسجد کی مثال دے رہا ہوں، ایسے اور سے بہت سی مثالیں۔ کیا نمازی آپ نمازیں کس نے پڑھنی مسجد میں؟ آپ نے پڑھنی ہے نا، امام اور مؤذن کو تھوڑی پڑھنی، ان کی تو رسپانسبلٹی، وہ تو پڑھ رہے تھے۔ اگر یہ 100-200 نمازی کھڑے ہو جائیں اور پولیس آئے کہے بھائی آپ ہماری دروازہ کھولے نماز پڑھیں گے، آپ کو گرفتار کرنا ہے، اگر فائر کاٹنی تو ہمیں کاٹنی، امام صاحب کو کاٹنا ہے۔ لیکن کیا کیا ہم نے؟ ہم 2 وقت کے گھر بیٹھ گئے، چونکہ ہم نے برائی نہیں لینی۔ میں کڑوی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات نفی کڑوی لگے گی، آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن کیا ایسا نہیں ہوا؟ اماموں کی فائلیں کٹی ہیں، نمازی جناب گھر میں بیٹھ گیا، تو نماز تو نمازیوں نے پڑھنی تھی نا بھائی۔ تو ہم کیا اللہ کی رضا کے لیے بات کہنی چاہیے اسے۔ اب اس سے بڑی اللہ کی رضا کے لیے کون سی بات ہو سکتی تھی؟ کہ آپ نماز کے لیے کہہ رہے تھے یا دروازہ کھولو ہمارے لیے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم باجماعت نماز پڑھیں گے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ بولے، لیکن ہم نے نہیں کہی۔ یہ ساری مسجدوں کا حال بتا رہا ہوں کہ ہم نماز تو پڑھنے آتے ہیں لیکن ہم نماز سے سیکھ نہیں رہے۔ اللہ کے بندو نماز سے سیکھو بھی، اپنے اندر جرأت پیدا کرو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ مؤذن امام خادم انہی کی ذمہ داری ہم نے لگا دی، انہی کو چلو بھائی یہی آئیں گے؟ یار یہ تو آپ کے وہ معتبر لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر آباد کاری کا نظام کرتے ہیں، آپ ان کو سامنے کرتے سارے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جہاں بولنا ہے وہاں تو بولنا اہل محلہ کی ذمہ داری ہے نا۔ میں تو بھڑکا نہیں رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سارے لوگوں نے اور نے اپنے شاپنگ سینٹر کھلوا دیے، اپنے جناب جو ہے ہال کھلوا دیے، ان کی ٹائمنگ بڑھوا دی، یہ سب کچھ ہوا نا، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنا ان کو بتائیں، او بھائی ایسا جو صاحب اللہ کا واسطہ نماز پڑھیں گے تو یہ ساری مصیبتیں بھاگیں گی نا، ہٹو ہمارے سامنے سے، ہم سجدہ کریں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے مصیبتیں ٹال دے گا۔ یہ بات کرنی ہے نا ہم نے ان سے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے چلیے 6 کروڑ کی آبادی ہے لندن کی، یعنی برطانیہ کی، گریٹ برٹن کی، 6 کروڑ 6.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ پاکستان کی کتنی ہے؟ 22 کروڑ سے زائد ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے جہاں پر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک ویئرنگ اور دیگر چیزوں پر عمل نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ دنیا نے کیا، یورپ نے کیا، نہیں کیا۔ انہوں نے جناب ہر چیز پر عمل کیا۔ لاک ڈاؤن اتنا سخت کہ جناب جو ہے وہ ایپ بنا دیے اور جناب ہفتے میں 1 دن اتر رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، مارکیٹ سے سامان لے رہے ہیں، جانتے ہیں نا سارے لوگ بھائی، پتا ہے نا۔ اس کے باوجود جناب یورپ کے اندر اموات زیادہ ہوئی، یورپ کے اندر جو ہے یہ زیادہ پھیلا، اور آپ یہاں الحمدللہ اموات اس کے 10% بھی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو غور کیجیے آپ کہ یار ان لوگوں نے اتنا عمل کر کے بھی ان کی بیماری پھیلی، اور ہمارے یہاں عمل نہ کرنے کی بیماری نہ پھیلی۔ تو اس میں حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری وجہ سے ایسا ہوا
بعد میں اٹھ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو خالی نہیں لوٹاتا. تو یار ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہو, ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہو, ان کے لیے بازار بند کر دو. یہ عجیب تماشا, بازار بند کر دو. تب بازار میں جا کے دعائیں ہوگی, وہاں پر اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا ہوگی. تو اس میں میں حدیث مبارکہ سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اب پھر سوچئے گا ذرا, حدیث پھر غور کیجیے کہ آپ نے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک بات کہنی ہے, پھر وہ اس بات کو نہ کہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تم کو میرے متعلق فلاں فلاں بات کہنے سے کس نے منع کیا؟ اللہ آپ سے پوچھے گا. ہائے ہائے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, فلاں بات کہنی چاہیے تھی, تمہیں کس بات نے روکا؟ پوچھے گا اللہ. تو پتہ ہے جانتے کیا ہے بندہ کہے گا؟ وہ کہے گا لوگوں کے خوف سے. ہائے ہائے ہائے, کس کے خوف سے؟ بولے میں یہی ہے نہیں, بولی حضرت یہی خوف ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, تو لوگوں کے خوف سے. پتہ اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے. لوگوں کے ڈر سے نہیں بولا, میرا ڈر تجھے نہیں تھا, تو میں اس بات کا مستحق تھا نا کہ تم مجھ سے ڈرتا. تو لوگوں کے ڈر سے خوف زدہ ہو گیا, اور تجھے اس بات کا ڈر نہیں لگا کہ میں تجھے گھر میں نہیں پکڑ سکتا تھا, لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو یہ سارے سوالات تو ہیں نا قیامت کے لیے. اسی لیے میں کہتے ہیں درس قرآن میں آئیں گے تو آنکھیں کھلیں گی کہ ہم اپنے روش پر, اپنے انداز زندگانی پر اور طرز حکمرانی پر غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں نا. یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نان ایشو کو ایشو بنا دیا جاتا ہے, یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا آخری باتیں, ولا تمشی فی الارض مرحا, نہ زمین پہ, ولا تصعد تصعر خدک للناس, لوگوں کے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا. کیا مطلب ہے کہ لوگوں سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے, پڑوسیوں سے بھی نہیں کرنا ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا ہے, آقا فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے, وہ میری امت میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بزرگ جو لوگ ہیں ان کی تعظیم کریں, تکریم کریں, ہاتھ چھونے کا ماحول بنائیں, ہاتھ بچوں کو بتائیں, اپنے دادا کا ہاتھ چھویں, اپنے نانا کا ہاتھ چھویں, بزرگ نظر آ جائیں, ہاں ایک ماحول کریٹ ہوگا, ایک ماحول بنے گا. اچھا آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ کی ذمہ داری چھوٹے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں, ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں, ان کو جناب دعائیں دیں. یہ بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا. اور عالم آ جائے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں جایا کر تو سب کو عام سلام کیا کر, اور عالم اگر ہو تو اس کو خصوصیت کے ساتھ جا کر سلام کیا کر, یہ اس کی تکریم ہے. تو عالم کی تکریم تو بہت زیادہ. لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاہ فرمایا اپنے عالموں جو تجھے ایک قرآن کی آیت سکھا دے تو وہ تیرا آقا ہے, تو اس کا بندہ ہے, تو اس کا غلام ہے, زندگی بھر کی غلامی کر. اندازہ لگا. اب جن علماء سے ہم اتنی باتیں سیکھتے ہیں تو ان کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی کیجیے, ان کی ساری کیجیے. فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر جب چلو, بیٹے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین پر جب چلو تو آہستہ آہستہ چلو, اکڑ کر نہ چلو. حدیث سن لیجیے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی چلنے سے مومن کی رونق اور وقار چلی جاتی ہے, تیز نہیں چلا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اس حدیث میں جلدی جلدی چلنے کی مذمت کی گئی ہے. اس سے مراد ہے اتنا تیز تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو, تو اتنی تیز نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگ بھاگ کے چلتے ہیں, اس سے وقار ختم ہو جاتا ہے, رونق ختم ہو جاتی ہے. ایک معتدل راہ میں چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ ایسے چلتے جیسے بلندی سے نیچے ہوتے ہیں نا, ایسے چلتے تھے. رفتار یہ ہوتی, بلندی سے جب چلتے نا تو کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آگے کی طرف جھکے چلے جاتے, نگاہ جھکی ہوتی تھی اور آگے کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس بات کا بھی خیال ہے, اللہ اکبر کبیرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. آپ کا چہرہ آفتاب کے مانند تھا, اور میں نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ اس کی جو ہے وضاحت جو ہے چلنے کی وضاحت بھی ہو گئی کہ حضور تیز چلتے تھے, گویا کہ آپ کے لیے زمین کو لپیٹا جا رہا تھا. تیز چلنے سے اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو تیز بھاگے نا, یہ بھاگنے کے مشابہ ہوتے, تیز چلتے تھے. صحابہ کرام حضور کو پکڑنا بھی چاہتے تھے تو حضور آگے ہو جاتے تھے. اچھا ماں باپ
جب چل رہے ہو تو بچوں سے گزارش ہے ان کے پیچھے چلا کریں، باپ سے آگے نہیں. استاد چل رہے ہو تو استاد سے پیچھے چلیں، استاد سے آگے. سمجھ آ رہی بات؟ پیچھے ہو جائیں. کیوں؟ اگر آپ اپنے ماں باپ سے آگے جائیں گے، استاد سے آگے جائیں گے تو آپ کے رزق میں تنگی شروع ہو جائے گی، اس لیے ان کو فالو کرنا ہے. اچھا اب اگلی آخری بات ہے، فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. آخری آیت کریمہ مکمل ہوئی گفتگو. کافی باتیں آج ہم نے آپ کے رکھی سامنے قرآن کریم کی، اس سے پورا رکوع مکمل ہو رہا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی رفتار درمیانہ رکھو. کیا فرمایا؟ اپنی رفتار کو درمیانہ رکھو. سبحان اللہ، اپنی رفتار درمیانہ رکھنا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھنا. گفتگو کرتے آہستہ، پولائٹنس، سافٹ، آہستہ گفتگو کرو، ٹھیک ہے؟ اور لڑکیوں کو تو خاص طور پر سمجھایا ہے. اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. کس کی آواز بری ہے؟ اب سنیے گا. یعنی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو، مرغ ہے مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. صبح صبح مرغ ہے نا، مرغ آواز دیتے ہیں. ہمارے تو شہروں میں نہیں ہے نا. اچھا کسی گھر میں وغیرہ میں ہوتا تو اس کی آواز گونجتی ہے صبح کے وقت. تو اگر مرغ کی آواز سنو تو اس پر اللہ کا فضل مانگو. اس وقت یعنی سوال کریں، دعا کریں، فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. مرغ فرشتوں کو دیکھتا ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے. تو کہا کہ فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. تو اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی پناہ چاہیے. اب جب ہم گدھے کی آواز سنیں. اچھا ایک میں نے پڑھا تھا، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہو سکتی ہے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، سفید جو مرغا ہوتا ہے نا، سفید مرغا بالکل وائٹ، سفید مرغا جب آواز دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو جنات بھاگ جاتے ہیں. اس لیے بعض گھروں کے اندر سفید مرغا بھی پالا جاتا ہے جو جنات کے اثرات کو دور کرنے کے لیے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر پنجروں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پالتے ہیں تو یہ چیزیں پالے تو اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مرغ جو ہے کم سے کم یہ نہ ہو تو اتنا تو ضرور ہوگا نا. سبحان اللہ. بھائی مجھے ایک بات بتائیے، ابھی یہاں بیٹھے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا فرشتہ آیا یا نہیں آیا ہے نا، لیکن حدیث مبارکہ سے اس بات کی دلیل مل گئی کہ جس وقت مرغا اذان دے گا تو سمجھ لینا کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. آپ کے گھر میں اگر وہ فرشتے کو دیکھ کے بانگ دے رہا ہے تو کم سے کم اتنی بات تو سمجھ آئے فرشتہ آیا ہے. یہ دلیل تو مجھے کہنے آتا ہے کہ ہمیں ایک انڈیکیٹر مل گیا ہے کہ بھائی جو ہے یعنی کس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ فرشتہ جو آیا یا نہیں آیا ہے. اور مرغا جب کبھی کبھار مرغا دن میں بھی اذان دے دیتا ہے، اس کا مطلب وہ دن میں بھی فرشتے کو دیکھ رہا ہے. تو سبحان اللہ کہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں الارم لگا دیا ہے کہ جس وقت اذان دے. میں نے رکھا اپنے گھر میں، صبح اذان دیتا ہے مسجد کے ساتھ ہی رکھا تو صبح اذان دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا تو داؤدی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر جو آپ ذرا سمجھیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے، خواہ رات لمبی ہو یا چھوٹی ہو. اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ملک میں ادراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور ہمارے طرف فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. داؤدی نے کہا کہ انسان کو مرغ سے 5 چیزیں سیکھنی چاہیے. مرغے سے 5 چیزیں سیکھنی چاہیے. نمبر 1 خوش آوازی. خوش آوازی بڑی پیاری سریلی آواز میں اذان دیتا ہے. اور سحری کے وقت اٹھنا مرغ سے سیکھنا چاہیے. صبح اٹھ جاتا ہے، دنیا سوتی رہے لیکن مرغا صبح سحری میں اٹھ جاتا ہے، تو انسان کو اسے سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اور کہا کہ سخاوت سیکھنی چاہیے. واہ، اس کے اندر سخاوت، مرغے کے اندر سخاوت ہوتی ہے نا. پھر فرمایا غیرت سیکھنی چاہیے. اس کے اندر غیرت ہوتی ہے مرغ کے اندر. اور کثرت نکاح اس کے اندر ہے. تو لہٰذا یہ 5 چیزیں ہیں جو سیکھنی چاہیے مرغے سے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کے تناظر میں اپنی اولاد اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله الى الله ان الله بصير بالعباد. یا رب کریم جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سیکھنے کا، سمجھنے کا اور فہم حاصل کرنے
یا اللہ تو نے موقع عطا کیا، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما۔ یا رب کریم مولا رحیم، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث ہم نے سنی ہیں، جو حدیثیں ہماری سوسائٹی میں قابل عمل ہیں، اللہ ہمیں اسے جلد از جلد اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم مولا رحیم، جو چیزیں ہمارے نصاب میں ہیں اللہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ کورونا وائرس کی دہشت و وحشت سے دنیا کو چھٹکارا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما۔ یا اللہ قرآن کی فہم اور قرآن کی نورانیت سے ہمارے گھروں میں اجالا عطا فرما۔ جو کچھ سیکھا ہے اللہ اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ استغفار کرتا ہوں، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دانستہ و نادانستہ میری زبان سے ایسے کلمات ادا ہو گئے جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو اللہ، اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے۔ جو اچھی باتیں ہیں اللہ تیری جانب سے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صائمہ ناز بیمار ہے اللہ، انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ یا اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے نمازیوں پر خاص کرم اور رحم فرما۔ اس ذوق شوق کے ساتھ جو درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ اس میں اور خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کی خیر و برکات سے اطراف و اکناف میں بسنے والے جتنے بھی گھر ہیں اللہ ان سب پر برکتوں کا خیر کا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ بھائی یہ لائیو ہی ہے، لائف پہ گیا ہے مگر چیک نہیں ہو سکا یہ۔